हिचकियाँ मोहब्बत की एपिसोड 6। हाला ने कोनैन को कमरे में जाते देखा जो काफ़ी परेशान लग रहा था। कुछ देर वो भी किचन के दरवाजे में खड़ी रही, फिर कोनैन के कमरे की तरफ बढ़ गई। कोनैन अपने जोगर्स उतार रहा था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है, आ जाए, कोनैन ने ऊंची आवाज़ में कहा और खुद मोजे उतारने लगा। क्या बात है, आज मूड बहुत ऑफ है? हाला ने ड्रेसिंग टेबल से टेक लगाते हुए पूछा। बस पागलों की कमी नहीं है दुनिया में, कोनैन ने अलमारी से अपने कपड़े निकालते जवाब दिया। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मगर अभी तुम किस पागल से मिलकर आ रहे हो उसके बारे में बताओ, हाला ने अपनी हंसी रोकते हुए पूछा, जिसे कोनैन ने महसूस किया। हैंगर हुई शर्ट निकाल कर कोनैन ने बाजू पर डाली और हाला की तरफ मुड़कर कहा, मिस इतरत हुसैन। उस बेचारी ने क्या कहा तुम्हें? और वो कब से पागल हो गई? हाला ने कोनैन की तरफ देखते पूछा। वो नॉर्मल ही कब थी? याद नहीं हाला भी, जब हम उसे घर छोड़ने गए थे तो कैसी हरकतें की थी उसने? कोनैन ने हाला के सामने बेड पर बैठते हुए कहा। अच्छा बात बताओ, इतना सस्पेंस क्रिएट मत करो, हाला ने बात समेटी। होना क्या था? मैंने मोहतरमा से कहा कि आज मेरे साथ मेरे घर चलो ताकि तुम मेरा घर देख लो और मेरे घर वाले तुम्हें। कोनैन ने इतनी बात करके बेड से तकिया खींचकर अपने सर के नीचे रखा और टांगे लटका कर लेट गया। अच्छा फिर? हाला ने जोर से कहा। फिर ये कि मोहतरमा ने साफ इनकार कर दिया, इनकार ही नहीं किया बल्कि। और फिर जोश से कोनैन दोबारा बेड पर बैठ गया और तकिया गोद में रख लिया। मुझ पर एतबार नहीं, ये भी कह दिया, भला मैं कोई लुच्चा लफंगा हूं? और फिर हाला की तरफ देखा। नहीं, मेरा भाई लुच्चा लफंगा कैसे हो सकता है? मगर, हाला ने कोनैन के साथ बेड पर बैठते हुए कहा। मगर क्या? कोनैन ने पूछा। मगर मेरे ख्याल से तुम्हें अभी उसे ये ऑफर मारनी ही नहीं चाहिए थी। गलती तुम्हारी है, उसकी नहीं। तुम सब्र करते, फिर जब वो कहती तो ले आते, हाला ने कुछ सोच कर कहा। खैर जो भी है, मुझे उस पर गुस्सा है, कोनैन ने फिर लेटते हुए जवाब दिया। अगर सोना ही था तो ये धुली इस्त्री हुई शर्ट निकाल कर खराब करने का मकसद? हाला ने शर्ट को पकड़ कर पूछा। सॉरी हाला भी, टेंशन से निकाल ली, आप प्लीज वापस हैंग कर दें और जाते हुए कमरे की लाइट और दरवाजा बंद कर देना, कोनैन ने कहा और उल्टा होकर लेट गया। हुनैन और दबीर शीशे की खिड़की से ज़रियाब को देख रहे थे। उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, हाथ में कैनोला और बाजू में ड्रिप लगी थी। सीने और दाएं बाजू पर सफ़ेद पट्टियां लपेटी थीं और उनके ऊपर वाज़िया खून के धब्बे लगे हुए थे। कुछ देर वो दोनों वहां खड़े रहे और अपने अपने आंसू एक दूसरे से छुपाते रहे। फिर दबीर को हुनैन का ख्याल आया तो उसने हुनैन को वापस चलने का कहा। दोनों ही कॉरिडोर में आराम से चल रहे थे जब दबीर की नज़र सीढ़ियां चढ़ती नरमीन पर पड़ी। हुनैन, वो देख यार, नरमीन, दबीर ने हुनैन को एक तरफ इशारा करते हुए कहा। जैसे ही हुनैन की नज़र नरमीन पर पड़ी, वो फौरन ज़रियाब के ख्यालों से बाहर आया और दबीर से कहा, यार मुझे अपनी जैकेट पहना दे, और खुद जल्दी से बाजू को गले में लटकी पट्टी से निकाला। दबीर ने हुनैन को अभी जैकेट पहनाई ही थी कि नरमीन उनके पास पहुंच गई। अब कैसा है ज़रियाब? हमेशा की तरह नरम शाइस्ता लहजा। वैसा ही है, अभी कोई खास फर्क नहीं है, दबीर ने जवाब दिया। चलो आओ अंदर चल के बात करते हैं, हुनैन ने नरमीन से कहा और वो तीनों हुनैन के कमरे में पहुंच गए। तुम्हें क्या हुआ है? नरमीन ने हुनैन का बगौर मुआयना करते हुए पूछा। इससे पहले कि हुनैन कुछ कहता, नर्स ने कमरे में दाखिल होते हुए हुनैन को कहा, बाजू में गोली लगी है मगर चैन नहीं है, आराम से बैठते क्यों नहीं? किसी गोली लगी? नरमीन ने परेशानी से पूछा। किसी को नहीं, तुम यहाँ बैठो, हुनैन ने कुर्सी की तरफ नरमीन को इशारा किया। मगर नर्स फिर बोल पड़ी, इस नमूने को और किसको? मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा ढीठ मरीज नहीं देखा। नर्स हुनैन की तरफ मुंह करके बोली, जबकि दबीर नीचे मुंह करके हंस रहा था। हुनैन, तुम्हें गोली लगी है और तुमने मुझे बताया नहीं, ये सब कैसे हुआ? तुम ठीक तो हो? मेरा आगे ही दिल घबरा रहा था। ये कहते ही नरमीन ने अपना सर पकड़ लिया, जबकि हुनैन ने उसकी तबीयत खराब होने के डर से उसे एक हाथ से पकड़कर बेड पर बिठाया, जबकि नरमीन ने गुस्से से चीख कर कहा, छोड़ो मुझे। जैसे ही नरमीन के मुंह से ये अल्फाज निकले, डॉक्टर रायहा कमरे में दाखिल हुई और नरमीन की आवाज पर चौंकी, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी थी। हुनैन और दबीर बेड के साथ खड़े थे और नरमीन को जबरदस्ती बेड पर बिठा रहे थे। कि क्या हो रहा है? रायहा की आवाज पर तीनों पलटे और दबीर अपने बालों में हाथ फेरते हुए दीवार के साथ जा लगा और नीचे मुंह करके हंसने लगा, जबकि हुनैन कभी रायहा को और कभी नरमीन को अपनी गोल मटोल आंखों से देख रहा था।
پھر کچھ سوچ کر رائحہ سے مخاطب ہوا، یہ میری کلاس فیلو ہے، بلکہ ہماری کلاس فیلو ہے۔ حنین نے پہلے اپنی طرف پھر دبیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جھوٹ بولا تم نے مجھ سے، شرم نہیں آتی تمہیں؟ نرمین نے غصے سے کہتے ہوئے پٹیوں کا رول اٹھا کر حنین کے گولی والے بازو پر مارا، جس کی وجہ سے حنین کی چیخ نکل پڑی۔ پاگل لڑکی، یہ کیا کر رہی ہو؟ حنین کے چیخنے پر دبیر اور رائحہ ایک دم اس کی طرف بڑھے۔ اب سچویشن یہ تھی کہ نرمین بیڈ پر بیٹھی تھی، حنین اس کے بالکل سامنے تھا، جبکہ رائحہ نرمین اور حنین کے درمیان دروازے کی طرف اور دبیر رائحہ اور حنین کے درمیان والی دیوار پر سائٹ پر۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ افرا سیاب نے دروازہ کھولتے ہوئے پوچھا۔ چاروں نے مڑ کر دیکھا، جبکہ حنین تپ ہی گیا۔ کیا مصیبت ہے؟ جو آ رہا ہے ایک ہی سوال پوچھ رہا ہے، مجھے بھی بتاؤ کیا ہو رہا ہے؟ حنین کے غصے کو دیکھتے ہوئے افرا سیاب نے کچھ نہیں کہا۔ بھائی، میرے منہ سے ویسے ہی نکل گیا تھا، جبکہ رائحہ اور دبیر دونوں ہی اب نیچے منہ کر کے ہنسنے لگے، اور نرمین معصومیت سے سب کے چہرے دیکھنے لگی جیسے بات سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں تو یہ بتانے آیا تھا کہ لالا کو ہوش آ گیا ہے، یہ کہتے ساتھ ہی افرا سیاب دروازے سے پلٹ گیا۔ اطرت یونی سے واپس آئی تو کافی پریشان لگ رہی تھی۔ لاؤنج میں بیٹھی اماں بھی کو سلام کر کے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ہاتھ میں پکڑی تمام چیزیں بیڈ پر پھینکیں اور خود اوندھے منہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ اسے کونین پر بہت غصہ آ رہا تھا، بھلا اس میں ناراض ہونے والی کون سی بات ہے؟ میں نے کیا غلط کہا تھا؟ اب یہ کوئی اچھا لگتا ہے کہ میں منہ اٹھا کر اس کے گھر چلی جاؤں؟ کتنے حالات خراب ہیں، کسی کے منہ پر تو نہیں لکھا ہوتا نا کہ وہ شیطان ہے یا رحمان۔ اور یہ حنین بھائی کو دیکھو، کہہ رہے تھے کہ میں خود دبیر سے بات کر لوں گا، ابھی تک بات نہیں کی اور خود بھی غائب ہو گئے ہیں۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اماں بی نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اطرت کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے تم سے؟ نہ کھانے کا شور مچایا، نہ بھائی کا پوچھا؟ انہوں نے اطرت کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے نرمی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی، اطرت کہتی ہوئی اٹھ بیٹھی، جبکہ اس کا دل کر رہا تھا کہ ماں کو کونین کے بارے میں سب بتا دے، مگر جو رائے انہوں نے خالہ بی کے لیے دی تھی، اس کے بعد وہ اپنی اماں سے تو کچھ بھی شیئر کر کے اپنے آپ کو زیادہ دکھ نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ آگے ہی وہ بہت ٹینس تھی۔ آپ بتائیں بھائی کہاں ہیں؟ ارے وہ بیچارہ تو رات سے ہسپتال میں ہے۔ پھر اماں بی نے ساری تفصیل اطرت کو بتائی۔ یہ تو بہت برا ہوا، حنین بھائی ٹھیک ہیں؟ سب سن کر اطرت نے پوچھا۔ ہائے لڑکی، تیرا تو دماغ کام نہیں کر رہا۔ میں کہہ رہی ہوں زریاب کی حالت خراب ہے اور تو کہہ رہی ہے حنین کیسا ہے؟ بھائی وہ تو شکر ہے کافی بہتر ہے، اسے تو گولی بھی ایک ہی لگی تھی۔ دبیر بیچارہ زریاب کی وجہ سے بہت پریشان ہے، کہہ رہا تھا اماں بھی اس کے لیے دعا کریں کہ وہ جلد ہوش میں آ جائے۔ اماں بھی نے کہتے ہوئے ایک نظر اطرت پر ڈالی تو دوسری گھڑی پر۔ چل اب اٹھ، فریش ہو جا اور باہر آ جا، میں بھی ابھی تک تیرے انتظار میں کھانا نہیں کھایا۔ اچھا آپ چلے، میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ اس وقت سب ہی زریاب کے کمرے میں موجود تھے۔ سردار دلاور علی خان خوشی سے رو رہے تھے۔ ڈاکٹرز نے بات کرنے سے منع کیا تھا، مگر سب ہی کی کوشش تھی کہ زریاب ان سے کچھ نہ کچھ بات ضرور کرے۔ زریاب بولنے کی کنڈیشن میں تو نہیں تھا، مگر سب کو آنکھیں گھما کر دیکھ رہا تھا۔ جب اسے کمرے میں حنین نظر نہیں آیا تو بہت مشکل سے ہمت جمع کر کے بولا، بابا حنین؟ وہ ٹھیک ہے بیٹا سائیں، آپ فکر نہ کریں، ابھی آ جاتا ہے۔ ڈاکٹر نے تمہارے پاس رش ڈالنے سے منع کیا تھا، اسی لیے ہم نے سوچا کہ باری باری تم سے ملتے ہیں۔ افرا سیاب نے زریاب کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ لالا، آپ نے تو ہماری جان ہی نکال لی تھی، مت پوچھے کیا حالت ہوئی ہماری۔ حویلی میں سبھی پریشان تھے، آپ کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے۔ جیسے ہی افرا سیاب نے حویلی کا ذکر کیا، زریاب نے ایک سرد آہ بھری۔ کیا ہوا لالا، درد ہو رہا ہے؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ حنین کو بلا دو، زریاب نے جواب دیا۔ اچھا بلاتا ہوں۔ افرا سیاب نے کمرے سے باہر نکلتے ماہین کو کال کی۔ سردار حشمت علی خان کی خوشی دید نہیں تھی جیسے ہی ماہین نے آ کر بتایا کہ افرا سیاب کا فون تھا، لالا کو ہوش آ گیا ہے۔ شکرانے کے نوافل ادا کیے گئے، میلاد کا بندوبست ہوا، نظر و نیاز بانٹی گئیں۔ حویلی کا ہر فرد خوش تھا سوائے ماہنور کے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی سوچ رہی تھی، زریاب تم بہت قسمت ہو، سب تمہیں کتنا پیار کرتے ہیں، کیسے تمہاری تکلیف میں تڑپ رہے تھے، جیسے گولیاں تمہیں نہیں انہیں لگی ہوں، اور اب دیکھو ان کی خوشی۔ یہ تو ناانصافی ہے، گھر کے ایک بچے سے اتنا پیار اور ایک بچے کو آپ انسان ہی نہ سمجھیں۔ زریاب میں چاہ کر بھی تمہیں معاف نہیں کر سکتی۔ جب سب تم سے اتنا پیار کرتے ہیں تو ایک میرے نہ کرنے سے تمہیں کیا فرق پڑے گا؟ ماہنور مسلسل غلط سوچ رہی تھی جب کمرے میں کوثر بیگم داخل ہوئی۔ ماہنور چلو چادر لے کر آ جاؤ جلدی سے،
हम सब जरियाब को देखने तुम्हारे बाबा साईं के साथ अस्पताल जा रहे हैं। मगर अम्मा साईं, मैं वहां जाकर क्या करूंगी? महानूर ने माँ की तरफ सवालिया नजरों से देखा। पागल हो गई हो क्या? ये क्या सवाल है? जाहिर सी बात है, जब हमारा कोई अजीज बीमार होता है तो उसकी अयादत के लिए जाना सुन्नत भी है और रवायत भी। वो तो फिर तुम्हारा अपना शौहर है। कौसर बेगम को महानूर के सवाल पर गुस्सा आया। आप लोगों ने उसे मेरा जबरदस्ती का शौहर बना दिया है। मुझे कोई शौक नहीं था उससे शादी करने का। वैसे भी मुझे चचा साईं ने कहा था कि अभी महानूर के मुंह में ये अल्फाज आए ही थे कि आगे बोलने से वो रुक गई। उसे यूं रुकता देख कर कौसर बेगम बोली, मुझे नहीं पता तुम चचा भतीजी ने उस दिन क्या खिचड़ी पकाई थी। तुमने नहीं जाना तो ना जाओ, मैं तो अपने बेटे को देखने जरूर जाऊंगी। कौसर बेगम गुस्से से कहती हुई कमरे से बाहर निकल गई। हुनैन और दबीर इस वक्त जरियाब के पास खड़े थे, जबकि जरियाब ने हल्का सा मुस्कुराकर हुनैन से पूछा, कैसी तबीयत है तेरी? दबीर उसे कह कि मुझे मुस्कुरा कर न देखे, वरना मैं इसका मुंह तोड़ देना है। अव्वल तो ये मुझे वैसे ही अच्छा नहीं लगता, ऊपर से इस तरह तो बिल्कुल ही बेकार लग रहा है। हुनैन ने मुंह बनाते हुए जरियाब की तरफ इशारा किया। मगर मुझे तो तू हर हाल में अच्छा लगता है, जरियाब ने नकाहत भरी आवाज में जवाब दिया। जब तुझे बड़ों ने मना किया था तो फिर क्या जरूरत थी मेरे साथ आने की? पता कितनी तकलीफ उठानी पड़ी दबीर बेचारे को, हम दोनों की वजह से। वो तो भला हो स्टाइलों का जो हमारे और दबीर के काम आई, वरना तूने गोलियों से और दबीर ने भूख से मर जाना था। हाँ अलबत्ता जैसे तैसे मैं तो जी ही लेता। आखिर में हुनैन ने मुस्कुरा कर दबीर को देखा। जरियाब दफा कर, तुझे तो पता है इसे तुझे देखते ही बकवासियात के दौरे पड़ते हैं। दबीर ने अपना हिसाब हुनैन के साथ बराबर किया। दफा कर? वो भी मुझे, यानी हुनैन मलिक को? हुनैन ने अपनी गोल मटोल आंखें घुमाकर पूछा। यार बस कर, क्या हो गया है तुझे? डॉक्टर्स ने मना किया है कि जरियाब के पास शोर नहीं करना और ना ही इससे ज्यादा बातें करनी है। दबीर ने हुनैन को बहस से रोका। यार डॉक्टर्स की तो ऐसी की तैसी। जरियाब तू बता, मैं जाऊं? हुनैन ने मासूमियत से पूछा। जरियाब ने थोड़ा सा सर नफी में हिलाया। देखा, जरियाब नहीं चाहता कि मैं यहाँ से जाऊं। हाँ अलबत्ता तू जा और जाकर उसे मना ले, हुनैन ने दबीर से कहा, जबकि जरियाब ने आंखों के इशारे से पूछा, किसे? उसे यार, जिससे ये सैंडविच और चाय खाता पीता रहा है, यानी अपनी स्टाइलो। अब की बार जरियाब ने दबीर की तरफ देखा और कहा, क्या बना तेरा? कुछ नहीं, बनना क्या था, ये तेरा ही भाई है। वो क्या कहा है किसी शायर ने? हमने एक तरफा मोहब्बत में जला दी कश्ती, जनाब की सिमत से ना हाँ है ना हूं है, यूं है। दबीर के बजाय हुनैन ने जवाब दिया। लगता है तू नहीं चाहता कि तेरा जख्म ठीक हो, दबीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दबीर तकरीबन सारा दिन अस्पताल में गुजार कर अब घर के लिए निकला था, क्योंकि अब जरियाब और हुनैन बेहतर थे। पार्किंग में अपनी गाड़ी तक जाते हुए उसकी नजर रायहा पर पड़ी, जो शायद किसी का इंतजार कर रही थी। दबीर ने गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाने की बजाय रायहा की तरफ बढ़ा दिए। कैसी हैं आप? दबीर ने बड़े दोस्ताना अंदाज में बात शुरू की। जी मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? ना चाहते हुए भी रायहा तल्ख हुई। सॉरी, वो असल में आप बाज दफा अजीब सी मिसाल दे देती हैं। दबीर ने होठों तक आती हंसी को रोका। मैं खुद भी बहुत अजीब हूँ। रायहा का लहजा हनूस पर करार था। नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, आप तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ब्रैकेट। दबीर तेजी से बोल गया। बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने बात बदली। मतलब आप बहुत अच्छी डॉक्टर हैं। शुक्रिया। रायहा के होठों पर भी हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। आप शायद किसी का इंतजार कर रही हैं? दबीर ने इधर उधर देखते पूछा। जी। रायहा ने नीचे मुकर के जवाब दिया। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। दबीर ने डरते डरते ऑफर मारी। मुझे अभी क्लिनिक जाना है, आपको जहमत होगी। रायहा ने दबीर की गाड़ी के मुखालिफ सिमत की तरफ इशारा किया। कोई बात नहीं, मुझे खुशी होगी, उसने मुस्कुरा कर कहा। रायहा ने गाड़ी में बैठते हुए एक नजर गाड़ी पर डाली और कहा, आपने गाड़ी तब्दील नहीं की? दबीर ने हंसते हुए गाड़ी स्टार्ट की और कहा, कौन सी लूं, आप ही बता दें। मुझे तो आजकल ऑडी A6 पसंद है, आगे आपकी मर्जी। रायहा ने आखिर में हल्का सा कंधा उचकाया। चलिए डन, अगली दफा जब हम मिलेंगे तो ऑडी A6 ही मेरे पास होगी। वैसे मैंने कभी ऐसी लड़की नहीं देखी जो इतनी गाड़ियों की दीवानी हो। ये शौक लड़कों वाले हैं। और हंसने लगा। मुझे गाड़ियों से जुनून की हद तक लगाव है, रायहा ने एक्साइटेड होते हुए कहा। और मुझे आपसे। दबीर ने उसकी तरफ देखकर सोचा, मगर कहा नहीं। दिन गुजरते जा रहे थे। आज हुनैन को अस्पताल में 7वां दिन था। वो बहुत बेहतर हो गया था। वैसे भी उसका जख्म छोटा था, मगर बकौल रायहा के कि अगर आपने एहतियात ना की तो ये बिगड़ जाएगा।
اسی لیے ملک صاحب نے فیصلہ کیا تھا کہ حنین تب تک یہیں رہے گا جب تک ڈاکٹرز اسے خود چھٹی نہیں دے دیتے۔ انہوں نے گھر میں غزالہ بیگم کو بتایا تھا کہ حنین ابھی تک گاؤں میں ہی ہے۔ حنین آج مسلسل ڈاکٹرز کے کام کھا رہا تھا کہ اسے ہسپتال سے چھٹی مل جائے، جبکہ ڈاکٹرز چاہتے تھے کہ وہ ابھی کچھ دن اور یہاں رہے۔ حنین سارا دن اپنے اور زریاب کے کمرے میں گھومتا رہتا۔ نرس اور وارڈ بوائے اس سے بہت تنگ تھے، مگر حنین کو ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ زریاب کی حالت بھی اب بہت بہتر تھی۔ حنین اس وقت کوریڈور میں ٹہل رہا تھا جب اس کا فون بجا۔ وہ جیب سے فون نکال کر مسکرایا اور کال اٹینڈ کرنے لگا۔ ہائی سویٹ لیڈی، کیسی ہیں آپ؟ حنین، تجھے کچھ احساس ہے میں کیسے تیرے بغیر دن گزار رہی ہوں؟ جلدی سے واپس آ جا، میری آنکھیں ترس گئی ہیں تجھے دیکھنے کو، دوسری طرف سے غزالہ بیگم نے بے قراری سے کہا۔ موم پلیز، آپ اس طرح مجھ سے بات نہ کیا کریں۔ وہ جو گھر میں ایک گنجا سا آدمی پھرتا ہے نا، جسے آپ ملک صاحب کہتے نہیں تھکتی، اس سے کیا کریں، خواہ میرے جذبات کے ساتھ کھیلتی ہیں آپ۔ حنین نے ماں کی توجہ اپنے اوپر سے ہٹاتے ہوئے ہنس کر کہا۔ حنین، تو اتنا بغیرت کیوں ہے؟ شرم کیا کر، ملک صاحب تیرے ڈیڈ ہیں۔ غزالہ بیگم نے غصے سے کہا۔ کیا کروں، مجھے غصہ آتا ہے ملک صاحب پر۔ عام سی شکل ہے اور اتنی پیاری حور جیسی، پریوں جیسی لڑکی مل گئی ہے، اور مجھے دیکھیں کتنا پیارا ہوں میں، مگر مجھے کوئی آپ جیسی لڑکی نہیں مل رہی۔ بس قسمت ہے اپنی اپنی۔ ویسے گنجے ملک صاحب کی قسمت بہت اچھی ہے، بیوی اور بیٹا دونوں ہی بے مثال ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ حنین نے ماں کی دلجوئی کی، کیونکہ ملک صاحب نے بتایا تھا وہ بہت اداس ہیں۔ اچھا زیادہ باتیں نہ بنا، یہ بتا واپس کب آ رہا ہے؟ غزالہ بیگم واقعی ہی بیٹے کی باتوں سے بہل گئی تھی۔ انشاءاللہ 1-2 دنوں میں۔ حنین خود بھی ہسپتال رہ کر بور ہو گیا تھا، اسی لیے آواز میں اداسی آ گئی جسے غزالہ بیگم نے محسوس کیا۔ اچھا اداس نہ ہو اور جلدی سے گھر آ جا، تاکہ ہم نرمین کے گھر جا کر نکاح کی تاریخ لے آئیں۔ سچی ماں؟ حنین نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ جی بالکل سچی، غزالہ بیگم نے جواب دیا۔ وہ جسے نہیں آنا، مجھے اس سے مطلب ہے، اوروں سے کیا، آتے ہیں، آتے ہوں گے۔ آج 15 دن ہو گئے وہ نہیں آئی تھی۔ سب لوگ آئے مگر وہ نہیں آئی۔ زریاب نے چھت کو گھورتے ہوئے سوچا۔ لوگ سمجھتے ہیں میں تم سے محبت کرتا ہوں، ذرا خود آ کر بتاؤ ان سب کو کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا۔ میں بالکل پرواہ نہیں کرتا تمہاری، تم خوش ہو یا اداس مجھے فرق نہیں پڑتا، تم آؤ یا جاؤ میں ذرا بھر بھی محسوس نہیں کرتا۔ تم مجھ سے بات کرو یا نہ کرو میں سوچتا تک نہیں اس بات کو، تم آؤ اور بتاؤ ایک بار۔ جتنی دیر تم لوگوں کو یہ سب باتیں بتاؤ گی نا، صرف اتنی دیر میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تم آؤ نا اور سب بتاؤ سب کو کہ میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہوں، اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم میری محبت نہیں عشق ہو میرا۔ سوچ کر اب اس کا سر پھٹ رہا تھا۔ تو خود کال کر لے، محبت میں انا کیسی؟ زریاب نے خود ہی اپنا مسئلہ حل کیا۔ ماہنور صوفے پر بیٹھی باہر لان کو دیکھ رہی تھی جب اس کا موبائل بجا۔ زریاب کالنگ۔ ماہنور کو یقین نہیں آیا۔ یہ کیا؟ وہ تو ہسپتال میں ہے، ٹھیک بھی نہیں ہے، پھر اس کے نمبر سے کال؟ وہ خود کر رہا ہے، مگر کیوں؟ شاید لڑنے کے لیے، میں دیکھنے نہیں گئی نا اسی لیے۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ کال بند ہو گئی۔ اپنی آواز کی بھی خیرات نہیں کی اس نے۔ میں نے چاہا بھی مگر بات نہیں کی اس نے۔ نہیں اٹینڈ کرے گی پتہ ہے، پھر بھی کیوں کرتا ہوں میں اسے کال؟ حنین صحیح کہتا ہے، جادو کیا ہوا ہے اس نے مجھ پر۔ ابھی زریاب یہ سوچ ہی رہا تھا کہ موبائل بجنے لگا۔ Think about devil and devil is here۔ زریاب کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ حنین کو یاد کرو فوراً آ جاتا ہے جن کہیں کا، مگر فون دیکھتے ہی مسکراہٹ حیرت میں بدل گئی۔ ماہنور کالنگ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہم ہے میرا، وہ مجھے کال نہیں کر سکتی، ناممکن۔ مگر جب کال بند نہیں ہوئی تو زریاب نے دھڑکتے دل سے اٹینڈ کی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یار، مجھے اپنے دل کی دھڑکن سنائی دینے لگی، آج اس بات کا مطلب زریاب کو سمجھ آیا۔ وہ اس وقت اپنی دھڑکن گن سکتا تھا۔ السلام علیکم۔ ماہنور کی دھیمی آواز نے زریاب کو سحر سے نکالا۔ جواب دینے کی بجائے زریاب نے کہا، ماہنور یہ میرا نمبر ہے۔ دل کہہ رہا تھا کہ اس نے مجھے غلطی سے کال کی سو وضاحت دے دی۔ مجھے معلوم ہے آپ ہی کو کال کی ہے، ماہنور نے تحمل سے کہا۔ مجھے کال کی ہے؟ زریاب کو حیرانگی ہوئی۔ مجھے کال کی ہے؟ اب کی بار الفاظ میں خوشی نمایاں تھی۔
وہ اصل میں ایک بات کہنی تھی، مہنور نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ ہاں ہاں بولو، میں سن رہا ہوں۔ بابا سائیں اور سارے گھر والے چاہتے ہیں جب تم ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر شہر جاؤ تو میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں۔ مہنور نے ایک لمبا سانس لیا۔ مگر میں تمہارے ساتھ جانا نہیں چاہتی۔ زریاب ہنسا۔ بس اتنی سی بات، تم پریشان نہ ہو، میں سب کو دیکھ لوں گا، اپنا خیال رکھو۔ مہنور کو کچھ عجیب لگا، یہ الفاظ اسے کہنے چاہیے تھے مگر وہ کہہ رہا تھا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ زریاب کی آواز اسپیکر سے ابھری۔ آئی ایم سوری مہنور۔ سوری؟ مگر کیوں؟ مہنور نے پوچھا۔ میں تمہاری منت پوری نہیں کر سکا۔ اس کے ساتھ ہی زریاب نے کال کاٹ دی۔ وہ بہت ہرٹ ہوا تھا۔ مہنور نے کال کی بھی تو اپنے لیے۔ وہ مجھ سے صرف نفرت کر سکتی ہے، یہ بات مجھے اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ ادھر مہنور موبائل گود میں رکھے بیٹھی تھی۔ میں اب منت پوری نہیں کرنا چاہتی سردار زریاب علی خان، مگر یہ بات تمہیں بتانا بھی نہیں چاہتی۔ وہ یہ سوچ کر باہر لان کو دیکھنے لگی۔ زندگی میں کچھ چیزیں ہمارا پیچھے نہیں چھوڑتی، کچھ غلطیاں جو ہم بھول نہیں پاتے، کچھ تکلیفیں جو ٹھہر جاتی ہیں، اور کچھ لوگ جو یاد رہ جاتے ہیں۔ حنین کو 10 دن بعد ہسپتال والوں نے چھٹی دے دی تھی۔ ملک صاحب نے اب غزالہ بیگم کو بھی سچ بتا دیا تھا، کیونکہ اب حنین بالکل ٹھیک تھا، اسی لیے وہ زیادہ افسردہ نہیں تھی۔ بس دونوں باپ بیٹے سے خفا ضرور تھی کہ انہوں نے مجھے اندھیرے میں رکھا۔ غزالہ بیگم نے حنین کی صحت یابی کی خوشی میں ایک بہت بڑی دعوت رکھی تھی، جس میں کالونی والے رشتہ دار، کاروباری لوگوں کے علاوہ اپنے اور حنین کے دوستوں کو بھی بلایا گیا تھا، اور خاص طور پر نرمین کی فیملی کو دعوت دی گئی تھی۔ اس کی 2 وجوہات تھیں، ایک یہ کہ نرمین ہمارا گھر دیکھ لے، اور دوسرا حنین اور نرمین کے نکاح کی تاریخ طے کرنا تھی۔ احمد صاحب نکاح کی تاریخ کے لیے تو مان گئے تھے، مگر انہوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ جب تک حنین MBA نہیں کر لیتا میں نرمین کو رخصت نہیں کروں گا، اور یہ بات ملک نذیر اور بیگم غزالہ نذیر نے مان بھی لی تھی۔ زریاب کیونکہ ابھی ہسپتال میں ہی تھا، اس وجہ سے وہ نہیں آیا تھا، جبکہ دبیر کی پوری فیملی اور ڈاکٹر رائحہ بھی آئی تھی۔ حنین کے علاوہ ملک نذیر نے خود بھی انہیں دعوت دی تھی، کیونکہ ملک صاحب کو اعتراف تھا کہ اس ڈاکٹر نے میرے بچے کا بہت خیال رکھا ہے۔ ملک ولا میں آج بہت گہما گہمی تھی، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں بکھری ہوئی تھیں، لوگ گپ شپ لگانے میں مصروف تھے۔ اکثر لوگ تو حنین سے ملنے کے بعد یہ ضرور پوچھ رہے تھے کہ میاں تم ہی بیمار تھے؟ لگتا نہیں ہے، جس پر حنین ہنسنے لگتا۔ آج حنین نے بلیک 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا، بالوں کے سپائکس بنائے ہوئے تھے، گورا چٹا رنگ چمک رہا تھا، اس پر اس کی گول مٹول بڑی بڑی آنکھیں۔ کیا کہنے تھے حنین کے، جو دیکھتا ماشاءاللہ ضرور کہتا۔ جیسے ہی دبیر کی بلیک مرسیڈیز اندر داخل ہوئی، حنین جو اس وقت کسی سے لون میں مل رہا تھا معذرت کرتا ہوا دبیر کی جانب بڑھ گیا۔ دبیر کو گلے لگاتے ہوئے حنین نے کان میں سرگوشی کی، میں نے اسٹائلوں کو بھی بلایا ہے تاکہ تیری فیملی بھی اسے دیکھ لے اور تو بھی بور نہ ہو۔ پھر باری باری اماں بھی اور عطرت سے ملا۔ دبیر کو لون کی طرف بھیجتے ہوئے وہ عطرت اور اماں بھی کو لے کر اندر کی طرف بڑھنے لگا۔ تب عطرت نے کہا، حنین بھائی میں آپ سے بہت سخت ناراض ہوں۔ عطرت کی بات سنتے ہی حنین نے اماں بھی کو اندر موجود غزالہ بیگم سے ملوایا اور خود عطرت کا ہاتھ پکڑ کر اسے سائڈ پر لے گیا۔ ہاں اب بولو کیا بات ہے؟ حنین نے عطرت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ایک کام کہا تھا آپ کو میں نے، وہ ابھی تک نہیں کیا۔ عطرت نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے پوچھا، دبیر کی گڑیا ویسے تم بہت تیز ہو، میں اتنا بیمار رہا اور تم پوچھنے بھی نہیں آئی، اوپر سے بجائے یہ کہ میں تم سے ناراض ہوں اور تم مجھ سے شرمندہ ہو، الٹا مجھے شرمندہ کر رہی ہو۔ پھر عطرت کا سر سے لے کر پاؤں تک جائزہ لیتے ہوئے کہا، تمہیں کیسے پتا کہ آج یہاں کونین نے بھی آنا ہے؟ جیسے ہی حنین نے یہ بتایا، عطرت نے حیرت سے ارد گرد دیکھا۔ ابھی نہیں آیا، حنین نے عطرت کو بے چینی نوٹ کرتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا، جس پر عطرت کچھ شرمندہ سی ہو گئی۔ آپ نے کونین کو کیوں بلوایا ہے؟ عطرت نے پوچھا۔ اپنی موم سے ملوانے کے لیے، کیونکہ میں نے اس سے شادی کرنی ہے پاگل۔ آخر میں حنین نے عطرت کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے کہا، جی؟ عطرت کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ اف، میرا مطلب ہے کہ دبیر سے ملوانے کے لیے بلایا ہے، آئی سمجھ؟ اور ساتھ ہی ہلکا سا ہاتھ عطرت کے سر پر مارا۔ پہلے دبیر کونین سے مل لے، پھر بات کرتا ہوں، تم پریشان نہ ہو، میں دیکھ لوں گا، مجھے یاد ہے تمہارا کام۔ اب تم جاؤ اور پارٹی انجوائے کرو اور مجھے بھی کرنے دو۔ عطرت سے بات کرنے کے بعد حنین نے ڈاکٹر رائحہ کو فون کیا کہ ابھی تک تم کیوں نہیں آئیں؟ سوری میں نہیں آ سکوں گی، رائحہ نے معذرت کی۔
دیکھو رائحہ بیبی، مجھے آج بہت ضروری کام ہے تم سے، اگر تم شرافت سے نہیں آئی تو میں تمہیں اٹھوا لوں گا، سمجھی؟ حنین نے دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ میں گاڑی بھیج رہا ہوں، تم 10 منٹ میں تیار ہو جاؤ۔ میں نے شاہ صاحب بریکٹ رائحہ کے والد سے بات کر لی ہے، اسی لیے کوئی بہانہ نہیں، 10 منٹ کا مطلب 10 منٹ ہی ہے، اوکے؟ رائحہ نے مجبور ہو کر ہاں کر دی۔ حنین نے ابھی موبائل پاکٹ میں نہیں رکھا تھا کہ اسے سامنے سے نرمین، اس کی والدہ اور احمد مراد آتے ہوئے نظر آئے۔ نرمین پر نظر پڑتے ہی حنین کے چہرے پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ آئی تھی۔ نرمین نے آج بلیک کلر کی چوڑی دار پاجامے کے ساتھ فراک پہنی ہوئی تھی، جیولری کے نام پر صرف کانوں میں گولڈن ٹاپس اور ہلکا سا میک اپ تھا۔ حنین نے سر احمد مراد کو سلام کرنے کے بعد مسز احمد مراد اور نرمین کو اندر کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ بیگم غزالہ نے بہت پیار سے نرمین کو گلے لگایا اور پیار کیا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو، جس پر نرمین نے اپنی نظریں جھکا لیں اور اس کی گال سرخ ہو گئی۔ مسز احمد مراد اور غزالہ بیگم آپس میں باتیں کرنے لگی تو نرمین سائڈ پر پڑی کرسی پر بیٹھنے لگی جب حنین نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ نرمین نے بمشکل سنبھلتے ہوئے کہا۔ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ حنین نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مطلب؟ اب کی بار نرمین نے اپنے اوپر نظر مارتے ہوئے کہا۔ تم نے میری چیٹنگ کرتے ہوئے بلیک کلر کیوں پہنا؟ بریکٹ حالانکہ وہ بہت خوش تھا کہ ہم دونوں کے ڈریسز ایک کلر کے ہیں اور نرمین پیاری بھی بہت لگ رہی تھی۔ حنین نے پوچھا۔ ویسے ہی میں نے پہن لیا تھا، اب مجھے کیا پتا تھا کہ تم بھی یہی کلر پہنو گے، ورنہ میں نہ پہنتی۔ اور چیٹنگ میں نے تمہاری نہیں کی بلکہ تم میری کرتے ہو چیٹنگ۔ اب کی بار نرمین نے اپنا بازو حنین کے ہاتھ سے چھڑاتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری چیٹنگ کرتا ہوں؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ حنین نے اپنی 2 انگلیاں اس کی کنپٹی پر لگاتے ہوئے کہا۔ جی بالکل آپ۔ پہلے میں بیمار ہو کر 2 دن ہسپتال رہی اور پھر تم نے میری چیٹنگ کرتے ہوئے پورے 10 دن ہسپتال میں گزارے۔ آخر میں نرمین مصنوعی مسکرائی، جیسے حساب برابر کر رہی ہو۔ اوہ ریئلی؟ حنین نے اپنے ہونٹ گول کرتے اور اپنی گول مٹول آنکھوں سے نرمین کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے اپنی آنکھوں سے زیادہ کنفیوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نرمین نے حنین کی آنکھیں اپنے اندر پیوست ہوتی دیکھ کر کہا۔ اچھا چھوڑو یہ سب فضول باتیں، آؤ میں تمہیں اپنا کمرہ دکھاؤں۔ حنین نے کہتے ہوئے دوبارہ نرمین کا ہاتھ پکڑا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ حنین میرا ہاتھ تو چھوڑ دو، اس طرح میں گر جاؤں گی۔ نرمین نے اپنی ہیل کی طرف اشارہ کرتے بتایا۔ تم کب سے یہ فضول چیزیں پہننے لگی ہو؟ حنین نے نرمین کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے خفکی سے کہا۔ تمہیں میرا گھر کیسا لگا؟ اس نے سیڑھیاں چڑھتے پوچھا۔ اچھا ہے؟ بس اچھا؟ حنین نے حیرت سے اپنے بنگلے پر نظر دوڑاتے کہا۔ بہت اچھا ہے۔ نرمین نے حنین کی حیرت دیکھتے اپنی رائے بہتر کی۔ بہت اچھا؟ حنین نے پھر سے نظروں سے اسے دیکھا۔ بہت زیادہ اچھا ہے۔ اب کی بار نرمین نے مزید جملے کو بہتر بنایا۔ یار پڑھاکو تو بہت کنجوس ہے، بندہ کم از کم تعریف تو کھول کر کرتا ہے۔ اتنا زبردست بنگلہ شاید ہی ہماری کالونی میں دوسرا ہو، لوگ باقاعدہ دیکھنے آتے ہیں، کئی ڈراموں کی لوکیشن میں بھی استعمال ہوا ہے اور تجھے بس ٹھیک لگا ہے۔ میرے خیال سے تیری نظر مزید کمزور ہو گئی ہے، تیرا چشمہ بنوانے والا ہو گیا ہے۔ حنین نے کہکہا لگاتے ہوئے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا۔ جیسے ہی نرمین نے کمرے کے اندر پاؤں رکھا تو ایک نظر حنین کی طرف دیکھ کر کہا، یہ کمرہ ہے یا سٹور؟ حنین نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے قدرے شرمندگی سے جواب دیا۔ اصل میں ابھی ابھی میں تیار ہو کر نکلا ہوں نا، تو صفائی نہیں ہوئی، ورنہ یہ اس سے بہتر حالت میں ہوتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ بکھری ہوئی چیزیں سمیٹنے لگا۔ مگر نرمین کو ایسا لگ رہا تھا کہ حنین نیچے پڑی چیزوں کو اوپر اور اوپر پڑی چیزوں کو نیچے رکھ رہا ہے، مطلب ٹھیک کرنے کی بجائے مزید گند پھیل رہا تھا۔ بیڈ پر کپڑے بے ترتیب پڑے تھے، کمبل آدھا اوپر اور آدھا نیچے تھا۔ جب حنین کو کچھ خاص سمجھ نہیں آئی تو بیڈ پر سارے کپڑے سائڈ پر کرتا ہوا نرمین سے بولا، یار تم ادھر بیٹھ جاؤ، تمہارے لیے اتنی جگہ کافی ہے، اور خود تھکنے والے انداز میں بیڈ پر آدھا لیٹ گیا۔ نرمین حنین کی صاف کردہ جگہ پر بیٹھ کر کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ پورے کمرے میں پرفیوم کی شدید خوشبو پھیلی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے نرمین کا سر دکھنے لگا۔ حنین، تم نے پرفیوم لگایا ہے یا اس میں نہایا ہے؟ حنین جو بڑی فرصت سے نرمین کے تاثرات نوٹ کر رہا تھا، اس کی بات پر چونکا اور اٹھ بیٹھا۔ میں نے کبھی غور نہیں کیا نرمین، تم پرفیوم استعمال کرتی ہو کہ نہیں؟ حنین نے تنگ کرنے کی نیت سے پوچھا۔ کرتی تو ہوں مگر نہاتی نہیں ہوں، نرمین نے منہ بنا کر جواب دیا۔ مگر مجھے تو تمہارے پاس سے کبھی خوشبو نہیں آئی۔ حنین کو شرارت سوجی۔ حنین،
तुम बहुत बुरे हो, कभी तारीफ भी कर दिया करो। नरमीन ने मुंह बनाते अपना रुख मोड़ लिया। तारीफ की क्या बात करती हो? अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी शान में पूरी पूरी गजल कह सकता हूँ। हुनैन ने नरमीन को नाराज होते देखा तो फौरन कहा, सच्ची? नरमीन ने खुशी से दोबारा हुनैन की तरफ मुड़ते जवाब दिया, और नहीं तो क्या। साथ ही हुनैन ने तकिया गोद में रखकर दोनों हाथ सीने पर बांधते हुए बड़े शायराना पोज बनाया और गजल सुनाना शुरू की। स्पेशल गजल नरमीन तुम्हारे लिए। खुशियां मिले तुम्हें कदम बा कदम। इसके साथ ही गजल खत्म। अच्छा, दूसरी गजल। चाहेंगे तुम्हें दिलो जान से हम, तेरी कसम। ये गजल भी खत्म। अच्छा, लास्ट टाइम। प्लीज प्लीज प्लीज, तुम्हारे हैं और तुम्हारे ही रहेंगे सनम। तूने जो करना है कर ले। ये गजल भी खत्म। देखो, मैंने तुम्हें 3 गजलें सुनाई हैं और खुद जोर जोर से कह कहे लगाने लगा। जबकि नरमीन गुस्से से उठकर जाने लगी तो हुनैन ने उसका हाथ पकड़ लिया, जिसकी वजह से उसका बैलेंस बरकरार नहीं रहा और वो सीधा हुनैन पर जा गिरी। बदतमीज, नरमीन गुस्से से कहती दोनों हाथ हुनैन के सीने पर रखकर उठने लगी। मैंने क्या बदतमीजी की है? तुम खुद मेरे ऊपर गिरी हो। पहले मुझ पर चीजें गिराती थीं, अब पूरी की पूरी खुद ही गिर गई हो। आटे की बोरी, इतनी वजनी हो तो मेरा सांस बंद हो रहा है। हुनैन ने उसके गिर्द अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए कहा। नरमीन जो उठने की कोशिश कर रही थी, आटे की बोरी सुनकर रोने वाली शक्ल बनाकर बोली, हुनैन, तुम्हें मैं आटे की बोरी लगती हूँ? नहीं नहीं, तुम आटे की बोरी नहीं बल्कि फूल हो, मगर गमले में लगा हुआ। अब की बार हुनैन पहले से ज्यादा कह कहे लगाने लगा। अभी वो नरमीन को मजीद तंग करने के मूड में था, मगर उसका मोबाइल बजने लगा तो मजबूरन हुनैन ने नरमीन को आज़ाद करते हुए कॉल अटेंड की, जो कि उसके ड्राइवर की थी, और उसने हुनैन को इत्तला दी कि वो डॉक्टर रायहा को ले आया है। नरमीन हुनैन के ऊपर से उठती जाने लगी जब हुनैन ने उसे कंधों से पकड़कर बेड पर बिठाते हुए कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं 5 मिनट में वापस आ रहा हूँ। तुम्हें किसी से मिलवाना है। और खुद दरवाजे की तरफ बढ़ गया। तुम्हारे 5 मिनट 50 मिनट के बराबर होते हैं, मैं जा रही हूँ। नरमीन ने डूठे लहजे में कहा, मैं दरवाजा बाहर से लॉक करके जा रहा हूँ, समझी? इससे पहले कि नरमीन कुछ समझती, हुनैन दरवाजा लॉक करता तेजी से सीढ़ियां फलांगता नीचे रायहा को तलाश करने लगा। थोड़ी देर बाद वो रायहा को लेकर वापस कमरे में दाखिल हुआ तो नरमीन रायहा को देखते ही अपनी जगह से खड़ी हो गई और कुछ उलझी हुई हुनैन को और फिर रायहा को बारी बारी देखने लगी। बिल्कुल यही हालत रायहा की थी। तुम दोनों क्या मुझे नजर लगाओगी? कैसे देख रही हो? हुनैन ने दोनों को देखते हुए मुस्कुराकर कहा, ये डॉक्टर रायहा है और ये नरमीन मेरी रूममेट। हुनैन ने दोनों का आपस में तारुफ करवाया, मगर रूममेट के लफ्ज पर नरमीन और रायहा दोनों ही हुनैन को देखने लगी। तुमने तो बताया था कि तुम्हारी क्लास फेलो है। रायहा ने कुछ सोचकर नरमीन की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ, क्लास फेलो भी है, मगर अब। हुनैन ने जुमला अधूरा छोड़कर नरमीन को देखा, जो खा जाने वाली नजरों से हुनैन को ही घूर रही थी। अभी हम थोड़ी देर पहले रूममेट बन गए हैं। हुनैन ने नरमीन की हालत के पेश नजर वजाहत दी, जबकि नरमीन अभी भी सख्त गुस्से में थी। रायहा, तुम कमरे को अच्छी तरह देख लो, तब तक मैं नीचे से होकर आता हूँ, फिर बात करते हैं। और नरमीन, तुम इसे कंपनी दो। हुनैन ने मुड़ते हुए नरमीन से कहा और कमरे से बाहर निकल गया। लॉन में आते ही उसकी नजर कोनैन पर पड़ी, जिसे वो लेकर दबीर के पास आ गया। यार, इससे मिल, हुनैन ने कोनैन को दबीर के आगे करते हुए कहा। दबीर बहुत खुशदिली के साथ कोनैन से मिला, जबकि हुनैन उन दोनों को देखकर मुस्कुराया। ब्रैकेट, साला बहनोई। यार, ये लड़का हमारी यूनी का है, बहुत ही ज़हीन है। मैं चाहता हूँ कि पेपर्स के बाद तू इसे अपने ऑफिस में इंटर्नशिप के लिए रख ले। सैयद फैमिली से है। हुनैन ने उसका मुकम्मल तारुफ करवाते हुए कहा। अब दबीर और कोनैन बैठे बातें कर रहे थे, जबकि हुनैन लाउंज में अपनी मॉम को तलाश कर रहा था, जो कि बिलाखिर उसे मिल ही गई। मॉम, अब गप्पे मारना छोड़े और सर अहमद से निकाह की बात करें ना। हुनैन ने लाड से मॉम को कहा। अच्छा, मैं तुम्हारे डैड से बात करती हूँ, क्योंकि शाम भी हो रही है। अभी थोड़ी देर में खाना भी लगने लगा है, मगर मुझे नरमीन नजर नहीं आ रही। मैंने उसे लोगों से कुछ मिलवाना था। गजाला बेगम ने औरतों में ढूंढते हुए कहा। कोई जरूरत नहीं है उसे नजर लगवाने की, इतनी प्यारी लग रही है, मैंने उसे छुपा दिया है। हुनैन ने शरारत से मॉम को आंख मारते हुए कहा। हुनैन, तेरा कोई हाल नहीं है, लेकर आ उसे, वरना मैं तारीख तय नहीं करूंगी। गजाला बेगम ने हुनैन को धमकी दी। अच्छा यार, लाता हूँ। हुनैन शक्ल बनाता हुआ सीढ़ियां चढ़ने लगा। नरमीन ने मुख्तसरन अपने और हुनैन के बारे में रायहा को बताया। रायहा को नरम गुफ्तार नरमीन बहुत पसंद आई, मगर वो हैरान थी कि हुनैन को नरमीन कैसे पसंद आ गई।
جبکہ ان دونوں کی پرسنالٹیز بہت مختلف ہیں۔ رائحہ کو مسکراتے دیکھ کر نرمین نے آنکھ کے اشارے سے پوچھا، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، بس میں سوچ رہی تھی کہ آپ بہت معصوم ہیں۔ جیسے ہی رائحہ نے یہ الفاظ ادا کیے، حنین نے دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا۔ ایسا کرتے ہیں کہ نرمین کا نام تبدیل کر کے مس معصومہ رکھ دیتے ہیں۔ جس کسی کو دیکھو ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے۔ اگر تم تھوڑی دیر پہلے کا منظر دیکھ لیتی تو مجھے معصوم کہتی۔ پتا ہے یہ آج میری عزت لوٹنے لگی تھی۔ آخر میں حنین نے نرمین کو آنکھ مارتے ہوئے کہا اور خود ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ نرمین نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا جبکہ رائحہ حنین کی شرارت سمجھ کر ہنسنے لگی۔ نرمین نے حنین کی طرف تکیہ اچھالا اور خود غصے سے باہر چلی گئی۔ اسے باہر جاتا دیکھ کر رائحہ نے کہا، ناراض کر دیا تم نے؟ تم اس کی فکر نہ کرو، اس کے سافٹ ویئر کی سی ڈی میرے پاس ہے، جب مرضی اپڈیٹ کر لو۔ اسی لیے اب تم میری بات غور سے سنو۔ یاد ہے نا کیا کہا تھا میں نے تمہیں فون پر جب میں گاؤں میں تھا؟ یہ کہتے ہوئے حنین رائحہ کے قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ ہاں یاد ہے، بولو کیا میرے فائدے کی بات ہے؟ رائحہ نے بات مکمل کرتے ہوئے کہا۔ لان میں زبردست کھانے کا انتظام تھا۔ لان کے چاروں طرف کھانے کے میز لگے ہوئے تھے اور درمیان میں کہیں تخت پوش، کہیں کرسیاں اور کہیں صوفے سیٹ موجود تھے۔ عطرت اپنے خیالوں میں گم لاؤنج کے دروازے میں کھڑی تھی جب آنے والے سے ٹکرا گئی۔ تم اور یہاں؟ حنین نے عطرت کو سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے کہا، جو آج بہت پیاری لگ رہی تھی۔ جی وہ میں بھائی کے ساتھ آئی تھی، عطرت نے فوراً جواب دیا۔ دبیر ہے تمہارے بھائی کا نام؟ حنین نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے پوچھا۔ حنین کے منہ سے دبیر کا نام سنتے عطرت کے چہرے پر ایک دم خوف سا لہرایا اور کہا، کیا کہا ہے آپ نے بھائی کو؟ ویسے وہ اتنے خوفناک ہے نہیں جتنا تم پورٹریٹ کر رہی ہو۔ اچھے خاصے فرینڈلی ہیں، میں ابھی ان کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا، حنین نے عطرت کی حالت سے لطف لیتے ہوئے بتایا۔ اچھا میں چلتی ہوں۔ عطرت کو سخت ٹینشن ہوئی، پتہ نہیں بھائی مجھے گھر جا کر کیا کہیں گے۔ جیسے ہی عطرت جانے کے لیے پلٹی، اس کے قدم حنین کی آواز پر رکے۔ اگر فون نہیں کرنا تھا تو نمبر لینے کا مقصد؟ اب یہ مت کہنا کہ بیلنس نہیں تھا، کیونکہ تمہارے بھائی تو پوری کمپنی خرید سکتے ہیں۔ نہیں، وہ مجھے لگا آپ ناراض ہیں، بات نہیں کریں گے، اسی لیے کال نہیں کی تھی۔ عطرت نے ہمیشہ کی طرح سچ بولا۔ مگر ناراض لوگوں کو منایا تو جا سکتا ہے، حنین نے سوالیہ انداز اپنایا۔ مجھے بنانا نہیں آتا، عطرت نے معصومیت سے جواب دیا، اور اب وہ حنین کے مسلسل سوالوں کی وجہ سے رونے والی ہو گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ آج کھانا کھاؤ گی تو میں پھر تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ حنین نے عطرت کو بہت پیار سے دیکھا، اسے اس پر بہت پیار آیا تھا۔ نہیں، بھائی دیکھ لیں گے، عطرت نے صاف انکار کیا۔ اتنے سارے لوگوں میں کیسے دیکھیں گے؟ حنین نے مسکراتے پوچھا۔ میں آج گھر جا کر ضرور آپ کو فون کروں گی۔ عطرت یہ کہتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئی جبکہ حنین اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ رائحہ کافی دیر سے ادھر ادھر لوگوں میں حنین کو تلاش کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ اس کا نمبر بھی ملا رہی تھی تاکہ حنین کو کہہ سکے کہ مجھے واپس گھر چھوڑ آؤ، اور اس کی باتیں بھی سوچ رہی تھی جب نظر دبیر پر پڑی۔ وہ بھی سائڈ پر کھڑا کسی سے بات کر رہا تھا۔ رائحہ نے غیر ارادی طور پر دبیر کا جائزہ لیا اور دل میں اس کی زبردست پرسنالٹی کی داد دی۔ سر سے لے کر پاؤں تک وہ فل برانڈڈ چیزوں میں ملبوس تھا۔ آنکھوں کی تپش تھی یا کچھ اور، مگر دبیر نے ایک دم رائحہ کی طرف مڑ کر دیکھا تو دونوں کی نظریں ٹکرائیں۔ دبیر ہلکا سا مسکراتا ہوا معذرت کرتا رائحہ کی جانب بڑھ گیا، جبکہ دبیر کو اپنی طرف آتا دیکھ رہی تھی رائحہ۔ آج تو بہت فرصت سے دیکھ رہی ہیں آپ مجھے، دبیر نے قریب آتے ہوئے کہا۔ مسکراہٹ اس کے چہرے پر آیا تھی۔ آپ نے خود ہی تو کہا تھا کوئی پابندی نہیں دیکھنے پر، رائحہ نے ہلکا سا ابرو اچکا کے جواب دیا۔ میں نے کہا تھا قریب آنے پر کوئی پابندی نہیں، دبیر نے رائحہ کی طرف جھکتے ہوئے یاد دلایا۔ ایک ہی بات ہے، رائحہ نے فاصلہ بڑھاتے ہوئے کہا، جس پر دبیر نے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے مسکرا کر ارد گرد دیکھنے لگا۔ آپ آج خلاف معمول کافی اچھے لگ رہے ہیں، رائحہ نے ایک دفعہ پھر حنین کا نمبر ڈائل کرتے ہوئے کہا۔ اچھا؟ دبیر نے حیرت سے ایک نظر خود کو اور دوسری نظر رائحہ کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اس میں اتنی حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ دبیر کی حیرت کو دیکھتے رائحہ نے پوچھا۔ اصل میں آپ کو میری ہر چیز پر اعتراض ہی ہوتا ہے تو، دبیر نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ نہیں، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، میں لوگوں کی اچھی چوائس کو ہمیشہ سراہتی ہوں، رائحہ نے اب مکمل توجہ سے دبیر کو جواب دیا۔ کس کو فون کر رہی ہیں؟ حنین کو،
वो मुझे घर जाना है, देर हो रही है। चले मैं छोड़ देता हूँ, दबीर ने ऑफर मारी। गाड़ी तब्दील की? रायहा के होठों पर शरारती सी मुस्कुराहट उभरी और साथ ही उसने गाड़ियों की तरफ देखा जहां उसकी ब्लैक मर्सिडीज अपनी पूरी आन बान से चमक रही थी। दबीर ने बालों में हाथ फेरते हुए नफी में सर हिलाया। मुझे अपनी गाड़ी बहुत पसंद है, मैं तब्दील नहीं करना चाहता। दबीर ने रायहा की तरफ देखते जवाब दिया। अच्छी बात है, मगर मेरे ख्याल में आप इतने गरीब नहीं कि दूसरी गाड़ी अफोर्ड न कर सकें। रायहा ने हुनैन को अपनी तरफ आता देखकर कदरे लापरवाही से कहा, आप तो मुझे ऐसे ऑर्डर करती हैं जैसे मैं। दबीर का जुमला अभी पूरा नहीं हुआ था कि हुनैन पहुंच गया। क्या मसला है डॉक्टर साहिबा? हुनैन ने सर से पांव तक दबीर को देखते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस अब तुम मुझे वापस भिजवा दो। रायहा ने अपनी वॉच की तरफ देखते हुए कहा। ठीक है, मैं ड्राइवर को कह देता हूँ, आप आएं। और फिर हुनैन रायहा को पार्किंग की तरफ लेकर बढ़ गया, जबकि दबीर उन दोनों को जाता देखने लगा। कुछ देर बाद हुनैन वापस आया तो दबीर अभी तक वहीं खड़ा था। दबीर को ऐसे खड़ा देखकर हुनैन को शरारत सूझी। वो चली गई है, अब तू भी अपना काम कर। हुनैन ने उसके कंधे पर हाथ मारते हुए कहा, जिसके जवाब में दबीर ने थोड़ा सा मुस्कुराकर कहा, तो थोड़ी देर से नहीं आ सकता था? क्यों, तू उसे प्रपोज कर रहा था? हुनैन ने अपनी गोल मचोल आंखें घुमाकर दबीर को देखा। तूने उसकी नौबत ही नहीं आनी थी। और फिर दोनों हंसते हुए आगे की तरफ बढ़ गए। इस वक्त कमरे में अहमद मुराद और उनकी अहलिया एक तरफ बैठी थीं, जबकि बिल्कुल मुकाबिल सोफे पर बेगम गजाला और मलिक नज़ीर साहब मौजूद थे। बाहर क्योंकि काफ़ी हंगामा बरपा था, इसीलिए उन चारों ने अंदर बैठना पसंद किया। काफ़ी सोच विचार के बाद ये फैसला किया गया कि इस जुमे को छोड़कर अगले जुमे नरमीन और हुनैन का निकाह होगा। मगर हुनैन जो कमरे के बाहर उनकी बातें सुन रहा था, फौरन मलिक नज़ीर को मैसेज किया कि जुमे को नहीं, इतवार को। मैसेज पढ़ते मलिक नज़ीर ने माजरत करते हुए कमरे से बाहर आ गए। बरखुरदार, कोई काम हमें भी कर लेने दो कि सारे खुद ही करने हैं। मलिक साहब ने हंसते हुए हुनैन के कंधे पर हाथ मारा। डैड, असल में इस इतवार को ज़रियाब अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएगा और अगले इतवार तक काफ़ी बेहतर होगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे निकाह में वो शिरकत न करे। आज भी मैं उसे बहुत मिस कर रहा हूँ। वैसे भी जब मैं उसके निकाह में शामिल था तो उसे भी मेरे निकाह में होना चाहिए ना। हुनैन ने प्यार से मलिक नज़ीर को देखते हुए कहा। चलो ठीक है, वैसे मैं कभी कभी सोचता हूँ अगर तेरी औलाद भी तेरे जैसी हुई तो। मलिक नज़ीर ने तंज करने वाले अंदाज में पूछा। आप बेफिक्र रहें, वो सब आदतों में अपनी माँ पर होंगे, सिर्फ शक्लें मेरे जैसी होंगी, इसीलिए उन पर भी मेरा ही हुक्म चलेगा। हुनैन ने आंख मारते हुए बाप को जवाब दिया। हुनैन सबसे पहले नरमीन को निकाह की तारीख का खुद बताना चाहता था, इसीलिए वो नरमीन को तलाश कर रहा था, मगर वो उसे कहीं नज़र नहीं आ रही थी। बिलाखिर वो उसे सबसे आखिर में कुर्सी पर बैठी नजर आई। हुनैन एक और कुर्सी लिए उसके बिल्कुल सामने बैठ गया और अपनी टांग उसकी कुर्सी के इर्द गिर्द फैला दी, ताकि वो बात सुने बगैर कहीं चली न जाए। क्या हुआ है, मुँह क्यों फुलाया हुआ है? हुनैन ने उसे चुप देख कर पूछा। तुम जाओ यहाँ से, मैंने कोई बात नहीं करनी तुमसे। नरमीन ने बगैर देखे जवाब दिया। मगर क्यों? हुनैन ने जोर देते हुए पूछा। क्योंकि तुम बात नहीं करते बल्कि बकवास करते हो। नरमीन ने आहिस्ता मगर गुस्से से कहा। मैं? हुनैन ने अंगूठा अपनी तरफ करते हुए पूछा, जैसे उसे यकीन ना आया हो कि नरमीन मुझे कह रही है। जी, आपको ही कह रही हूँ। अभी थोड़ी देर पहले जनाब उस लड़की के सामने क्या कह रहे थे? इतनी शर्मिंदगी हुई मुझे। नरमीन ने दुख से अपना सर नफी में हिलाया। ओह, तो ये बात है। चलो, अल्लाह ने मुझे सज़ा दे दी मेरे करने की, अब तो तुम खुश हो जाओ। हुनैन ने संजीदगी की भरपूर एक्टिंग करते हुए कहा। क्या हुआ? नरमीन ने हुनैन को संजीदा होता देख कर पूछा। होना क्या था? बस यूँ समझ लो कि तुम्हारी लॉटरी निकल आई और मेरा नुकसान हो गया। हुनैन ने बला की मासूमियत चेहरे पर लाते हुए कहा। जाहिर सी बात है, जब तुम दूसरों को इतना तंग करोगे तो कुछ ना कुछ तो सज़ा मिलेगी ही ना। खैर बताओ क्या हुआ? आखिर में नरमीन ने अपने दोनों हाथ बाजू पर बांधते हुए पूछा। देखो, अगर तुम्हें बैठे बिठाए इतना बड़ा घर मिल जाए, हुनैन ने अपने बंगले की तरफ इशारा किया, साथ में न्यू फर्नीचर, बहुत सारे प्यार करने वाले लोग, अच्छे अच्छे कपड़े, जेवर, एक अदद प्यारी सी गाड़ी और हर महीने एक स्मार्ट सी रकम पॉकेट मनी के तौर पर, तो तुम्हें कैसा लगेगा? हुनैन ने नरमीन के तासुरात नोट करते हुए पूछा। बहुत अच्छा लगेगा, मगर मुझे करना क्या होगा? नरमीन ने मासूमियत से पूछा। यार तुम भी ना। हुनैन हंसने लगा, मगर नरमीन का मूड फिर से खराब होता देखकर फौरन चुप होते हुए बोला। लेकिन मेरे साथ तो ट्रेजेडी है ना। वो कैसे? नरमीन ने पूछा। वो ऐसे
کہ اگر کوئی میرے گھر، گاڑی، بینک بیلنس، کمرے اور ہر چیز میں حصہ دار بن جائے تو مجھے غصہ آئے گا نا۔ حنین نے مظلوم بننے کی ایکٹنگ کی۔ کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی کوئی تمہارے ساتھ ایسا کیوں کرے گا؟ نرمین نے حنین کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ یہ تو میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، تم فی الحال میرا ایک کام کر دو پلیز، حنین نے بڑی منت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں ضرور بولو، نرمین نے حنین کی توقع کے عین مطابق جواب دیا۔ تم ادھر میرے ہاتھ کی ہتھیلی پر لکھ دو کہ حنین کے ساتھ زیادتی ہے اور نیچے اپنے سائن کر دو۔ حنین نے اپنی ہتھیلی اور پین نرمین کے آگے کرتے ہوئے کہا۔ نرمین نے حنین کی ہتھیلی پر لکھنا شروع کیا جبکہ حنین نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کنٹرول کی۔ اسے سچ مچ نرمین اس وقت بہت معصوم لگ رہی تھی۔ یہ لو لکھ دیا، نرمین نے پین حنین کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا۔ شکریہ، اب تم تھوڑی دیر بعد میرا سٹیٹس چیک کر لینا۔ حنین کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا جبکہ نرمین ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد حنین نے اپنے واٹس ایپ پر سٹیٹس لگایا۔ الحمدللہ میرے نکاح کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے، مگر نرمین دیکھو مجھے کیا کہہ رہی ہو۔ حنین کے ساتھ زیادتی ہے، نرمین۔ سٹیٹس دیکھ کر نرمین کو جہاں حنین پر بہت غصہ آیا وہیں وہ بہت خوش بھی ہو گئی، آخرکار اس کی مراد بھر آئی تھی۔ حنین کے ساتھ زندگی گزارنا آسان کام نہیں تھا، مگر خوشی اس بات کی تھی کہ وہ اس کا تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ اب اسے تھوڑی دیر پہلے کی حنین کی گفتگو سمجھ آ رہی تھی اور وہ اپنی بے وقوفی پر ہنس رہی تھی۔ زریاب کو مہینہ ہو گیا تھا، وہ اب بہت بہتر تھا۔ بازو تو دیکھنے میں ٹھیک ہی لگتا تھا مگر سینے کی کافی تکلیف تھی۔ اس کے باوجود اس نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ اس نے گھر جانا ہے۔ افرا سیاب اور سردار دلاور اسے سمجھا کر تھک گئے تھے مگر وہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ابھی ان تینوں میں یہی بحث چل رہی تھی جب حنین کمرے میں داخل ہوا۔ بیٹا تم اسے سمجھاؤ، ڈاکٹر چاہتے ہیں کہ یہ ابھی ہفتہ اور ہسپتال میں رہے مگر اس نے جانے کی رٹ لگا رکھی ہے، سردار دلاور نے حنین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ بات تو کر کے دیکھیں، شاید ڈاکٹر مان جائیں۔ حنین نے جواب دیتے ہوئے زریاب کی طرف دیکھا جو مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ حنین کے آتے ہی سردار دلاور اور افرا سیاب اس سے مل کر باہر چلے گئے۔ گھر یاد آ رہا ہے یا گھر والی؟ حنین نے زریاب کے پاس بیڈ پر بیٹھتے شرارت سے پوچھا۔ دونوں، زریاب نے جواب دیا۔ تو اس کو بتا کیوں نہیں دیتا؟ حنین نے زریاب کو خوش دیکھ کر کہا۔ کیا بتاؤں؟ جواب دینے کی بجائے زریاب نے الٹا حنین سے سوال کیا۔ یہی کہ تم آؤ تو شاید کوئی بات بنے، ورنہ طبیبوں کا صاف انکار ہے، حنین نے کہتے ہوئے کہکہا لگایا جس میں زریاب نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ یار ویسے تو کمال کی چیز ہے، تیرے دماغ میں کیا کچھ بھرا ہوا ہے، زریاب نے ہنستے ہوئے کہا۔ اتنی دیر میں دروازہ کھلا اور دبیر بھی آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ تو کب آیا؟ دبیر نے حنین کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ابھی تیرے آنے سے تھوڑی دیر پہلے۔ اچھا، اور تو کب تک ڈسچارج ہو رہا ہے؟ پتہ تو چل گیا ہوگا کہ نیکسٹ سنڈے کو شیطان کا نکاح ہے، دبیر نے حنین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جبکہ حنین نے اپنی آنکھیں گھما کر دبیر کو دیکھا۔ بھیجا تو ہے، بابا سائیں کو دیکھو کیا کرتے ہیں، زریاب نے تھکے سے لہجے میں جواب دیا۔ پیڈنی آئی تھی تجھے دیکھنے؟ حنین نے زریاب سے پوچھا۔ نہیں، زریاب نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ پھر بھی گھر جانے کی اتنی جلدی؟ حنین نے حیران ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں بس دیکھ لے، زریاب نے مسکرا کر کہا۔ زندگی میں صرف ایک چیز ایسی ہے جو انسان کو جی بھر کر خوار کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور وہ ہے محبت، جو آپ کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلتی ہے اور کبھی آپ کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر اپنے ہونے کا اتنا گہرا احساس دلاتی ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ وہ اپنی مٹھی میں سمندر کو قید کر سکتا ہے، اور کبھی کبھی آپ کو یقین کی سیڑھی سے اتنی زور سے دھکا دیتی ہے کہ انسان ساری زندگی سر اٹھا کر چلنے کی ہمت نہیں کر پاتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ محبت تیرے ساتھ ان دونوں میں سے کون سا سلوک کرتی ہے۔ حنین نے جیسے ہی یہ کہا، زریاب اور دبیر نے اسے بڑے غور سے دیکھا جیسے یقین کر رہے ہوں کہ یہ تو کہہ رہا ہے۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ حنین نے ان کی نظریں خود پر محسوس کرتے ہوئے پوچھا۔ خیر ہے، آج کل بڑا فلسفہ جھاڑتا ہے یا تجھے شاعری کا دورہ پڑ جاتا ہے؟ آخر معاملہ کیا ہے؟ دبیر نے تفتیشی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس نرمین کے اثرات ہیں، اب اتنے سالوں میں اتنا اثر تو بنتا ہے۔ حنین نے مسکرا کر اپنے کندھے اچکائے۔ زریاب کو ڈاکٹرز نے 40 دن بعد چھٹی دے دی تھی اور بہت ساری احتیاط بھی بتائی تھی۔ زریاب ہسپتال سے سیدھا اپنے فلیٹ پر جانا چاہتا تھا مگر سردار حشمت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ زریاب ہسپتال سے سیدھا حویلی آئے گا۔
اور ماہنور کی زریاب کے ساتھ دھوم دھام سے شادی ہوگی۔ اس کے بعد ماہنور بھی زریاب کے ساتھ شہر شفٹ ہو جائے گی، کیونکہ زریاب کو اس وقت ایک ایسے ساتھی کی ضرورت ہے جو اس کا دن رات خیال رکھے، اور بیوی سے بڑھ کر کوئی ہمدرد، کوئی ساتھی نہیں ہو سکتا۔ سردار حشمت علی خان اس وقت زریاب کے کمرے میں موجود تھے۔ انہوں نے باقی گھر والوں بشمول ماہنور کے سب کو وہیں بلا لیا تھا۔ تھوڑی دیر میں سب نفوس کمرے میں تھے جب سردار حشمت نے ماہنور کو پکارتے ہوئے سب پر ایک نظر مارتے ہوئے کہا، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس جمعے کو ماہنور اور زریاب کی مہندی ہوگی۔ ہفتے کو بارات اور اتوار والے دن ولیمے کے ساتھ ہی ماہنور اور زریاب کو شہر بھیج دیا جائے گا۔ ویسے بھی بیٹیاں شادی کے بعد اپنے شوہر کے گھر ہی اچھی لگتی ہیں، اور پھر اس وقت زریاب کو ماہنور کی ضرورت بھی ہے۔ آپ میں سے کسی کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ سب نے خوشی کا اظہار کیا، جبکہ ماہنور کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا، پر وہ بولی کچھ نہیں۔ بیٹا سائیں، آپ نے کچھ کہنا ہے؟ سردار حشمت نے ماہنور سے پوچھا۔ ماہنور نے نظر اٹھائے بغیر سر نفی میں ہلا دیا، جبکہ زریاب جو کافی دیر سے ماہنور کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا بول پڑا، مگر مجھے اعتراض ہے، میں ابھی ٹھیک نہیں ہوں۔ ویسے بھی شہر والا گھر صرف میرے رہنے کے قابل ہے، ماہنور وہاں کیسے رہے گی؟ سردار حشمت نے خاموشی سے زریاب کی باتیں سنی اور پھر بولے، بیٹا سائیں، بیوی صرف خوشیوں کی ساتھی نہیں ہوتی، بلکہ اچھی بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کے دکھ درد میں اس کا ساتھ دے۔ تمہیں اس وقت ماہنور کی ضرورت ہے۔ رہی بات وہ فلیٹ ماہنور کے قابل نہیں، تو سلیقہ مند عورت جس جگہ بھی جائے اسے ٹھیک کر لیتی ہے۔ مجھے اپنی بیٹی پر پورا اعتماد ہے، تم فکر نہ کرو۔ اب زریاب کیا کہتا، اس کی تو بولتی ہی بند ہو گئی۔ وہ بھی حقیقت میں یہی سب چاہتا تھا، بس ماہنور کی وجہ سے کہہ رہا تھا۔ ماہنور نے اپنے کمرے کا دروازہ زور سے بند کرتے ہوئے اپنا آدھا غصہ دروازے پر اور آدھا ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی سب چیزوں کو نیچے پھینک کر نکالا۔ منحوس کہیں کا! ابھی ماہنور زریاب کو کوسنے ہی لگی تھی کہ سردار دلاور دروازہ نوک کرتے اندر داخل ہوئے۔ چچا سائیں، آپ کو شرط یاد ہے نا؟ ماہنور نے انہیں دیکھتے ہی قدرے اونچی آواز میں کہا۔ یاد ہے، بالکل یاد ہے، مگر تب کے اور اب کے حالات میں بہت فرق ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ سردار دلاور نے پیار سے ماہنور کو اپنے پاس بیڈ پر بٹھاتے ہوئے سمجھایا۔ مگر چچا سائیں، ماہنور نے بولنے کی کوشش کی ہی تھی کہ سردار دلاور بول پڑے۔ دیکھو بیٹا، مجھے تمہاری بات بغیر تمہارے کہے ہی سمجھ آ گئی ہے، اسی لیے پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جیسے ہی زریاب کی طبیعت بہتر ہوگی میں خود تمہیں جا کر واپس گاؤں لے آؤں گا، ٹھیک ہے؟ آخر میں انہوں نے ماہنور کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے پوچھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ماہنور نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ دبیر اس وقت بہت اچھے موڈ میں تھا۔ ایک زبردست ڈیل کی تھی اس نے کسی پارٹی کے ساتھ۔ حنین کافی دیر سے اطرت کے بارے میں کچھ کہنا چاہ رہا تھا، مگر پھر رک جاتا۔ اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ اطرت کی کیا حیثیت ہے دبیر کی زندگی میں، اور حنین کی بات سن کر دبیر کا کیا ری ایکشن ہونا ہے۔ پھر بھی ہمت کر کے حنین نے دبیر کو پکارا، جو اپنے موبائل پر کچھ مصروف نظر آ رہا تھا۔ یار، تجھے تو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ زریاب اس دفعہ شادی کر کے آ رہا ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ پیرنی کو بھی ساتھ لا رہا ہے۔ ہاں، بتایا ہے اس نے مجھے، بلکہ یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ بلایا ہے اس نے مجھے اور میری پوری فیملی کو شادی پر۔ دبیر نے ایک نظر حنین کو دیکھتے جواب دیا۔ حنین نے ایک لمبا سانس لے کر ہمت جمع کی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ایک غلط لفظ اگر اطرت کے بارے میں اس کے منہ سے نکل گیا تو دبیر اس کا کیا حشر کرے گا۔ مجھے اطرت کے بارے میں کچھ کہنا ہے۔ جیسے ہی حنین کے یہ الفاظ دبیر کے کانوں میں پڑے، اس نے موبائل ٹیبل پر رکھ دیا اور حنین کو دیکھنے لگا۔ تو نے پہلے بھی 2 دفعہ ایسا ہی کچھ کہا تھا، مسئلہ کیا ہے؟ دبیر نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے پوچھا۔ حنین نے اطرت اور کونین کی پہلی ملاقات سے لے کر آخری ملاقات تک، جن میں اطرت کی محبت اور کونین کا پروپوزل شامل تھا، بتا دیا۔ دبیر کے کان کی لو تک سرخ پڑ گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور حنین کا گریبان پکڑ لیا۔ بس ایک لفظ اور نہیں۔ تیری اپنی تو کوئی بہن نہیں ہے، اسی لیے جو تیرے منہ میں آ رہا ہے تو بکواس کر رہا ہے۔ یہ تو ہے جس نے اتنی بکواس کی ہے اور میں نے برداشت کر لی ہے۔ اگر کوئی اور تیری جگہ ہوتا تو اس وقت اپنے قدموں پر کھڑا نہ ہوتا۔ دبیر نے ایک جھٹکے سے حنین کو چھوڑا، جو پیچھے دیوار کے ساتھ جا لگا۔ چلا جا یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں تو حنین ہے، اور خود سربراہی کرسی کی طرف منہ کر لیا۔ میں جانتا ہوں اطرت تیرے لیے کیا ہے، مگر تو اس پر اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتا، وہ اب بڑی ہو گئی ہے۔ حنین نے اپنے کپڑے درست کرتے ہوئے کہا۔ وہ اتنی بڑی نہیں ہوئی کہ اپنا اچھا برا سمجھ سکے۔ تیرا کیا خیال ہے میں اطرت کسی ایسے شخص کے حوالے کر دوں جو اپنا بوجھ اٹھا نہیں سکتا، تاکہ وہ ساری زندگی اطرت کو بلیک میل کرتا رہے اور مجھ سے پیسے مانگ مانگ کر اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کا بھی پیٹ بھرتا رہے؟ تو نہیں جانتا ان مڈل کلاس لوگوں کو، یہ پلاننگ سے بڑے گھرانوں کی معصوم لڑکیوں کو اپنی محبت میں پھنساتے ہیں اور پھر ساری زندگی ان کی جائیداد پر عیش کرتے ہیں۔
میں اطرت کو روتی تڑپتی زندگی نہیں دے سکتا۔ وہ شہزادیوں کی طرح رہی ہے اور ملکہ بن کر باقی زندگی کسی بادشاہ کے ساتھ گزارے گی، فقیر کے ساتھ نہیں۔ مگر کونین کی فیملی بہت اچھی ہے، میں خود ملا ہوں ان لوگوں سے، ان کی چھان بین بھی کی ہے۔ تجھے مجھ پر یقین نہیں ہے؟ حنین نے نرم پڑتے ہوئے کہا۔ تو نہیں سمجھ سکتا، وہ ضائع کر دے گا اطرت کو۔ دبیر کے چہرے پر کرب کے واضح آثار تھے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی، اطرت کو وہی ملا تھا یونی میں، حالانکہ اس یونی میں منسٹر، سینیٹر، بزنس مین، MNA، فورس اور جاگیرداروں کے لڑکے پڑھتے ہیں۔ اطرت کو ایسے لڑکے سے محبت کیوں نہیں ہوئی؟ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ اطرت نے محبت نہیں کی، بلکہ اس لڑکے نے اطرت کو پھنسایا ہے۔ میں اسے چھوڑوں گا نہیں، الو کا پٹھا۔ دبیر نے گالی دیتے ہوئے پیپر ویٹ اٹھا کر دیوار پر مارا۔ کیا لاجک ہے تیری؟ مجھے تو تیری سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر وہ کسی بڑے گھرانے کے لڑکے سے محبت کرتی تو تجھے کوئی اعتراض نہ ہوتا، مگر اب… حنین نے تعصب سے دبیر کو دیکھا۔ فی الحال تو کچھ بھی سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں ہے، اسی لیے میں چلتا ہوں۔ حنین جانے کے لیے دروازے کے قریب آیا، پھر رک کر مڑا اور کہا، فرض کر تیری سٹائلو بھی ایسے ہی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتی ہو تو پھر؟ اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ دیکھنے سے ہی کسی اونچی گھرانے کی لگتی ہے، اور اگر ہم فرض بھی کر لیں کہ وہ ایک مڈل کلاس لڑکی ہے تو میں پھر کبھی بھی کسی بھی صورت میں اس سے شادی نہیں کروں گا، کیونکہ میں کوئی گھٹیا لڑکی اپنے گھر اور اپنی نسل کے لیے پسند نہیں کرتا، سمجھا؟ ساتھ ہی دبیر نے انگلی اٹھا کر حنین کو وارننگ کرنے والے انداز میں جواب دیا، ٹھیک ہے، اس بات کا فیصلہ وقت کرے گا، میں یا تو نہیں۔ اور حنین آفس سے نکل گیا۔ ذریعہ اس وقت بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ماہنور کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کتنا اچھا احساس ہوتا ہے جب بندہ کسی کو چاہے اور اسے پھر حاصل بھی کر لے، وہ بھی ساری دنیا کے سامنے دھوم دھام سے، ڈنگے کی چوٹ پر، بالکل جائز اور حلال طریقے سے۔ ماہنور سادہ سی اتنی پیاری لگتی ہے تو پھر دلہن بن کر وہ کسی اپسرا حور پری سے کم نہیں لگے گی۔ جیسے ہی زریاب کو ماہنور کے دلہن بننے کا خیال آیا، ساتھ ہی کچھ اور باتیں یاد آ گئیں۔ زریاب نے فوراً حنین کو کال ملائی جو اس وقت ڈرائیو کر رہا تھا۔ زریاب کا فون دیکھ کر اس نے مسکراتے ہوئے کال اٹینڈ کی۔ جی دلہے میاں، کسی حال میں بھی جان کو سکون نہیں ہے، بس کیا کروں، تیری بکواس سنے بغیر دل نہیں لگتا۔ زریاب نے بھی اسی کے ٹون میں جواب دیا، فی الحال تو دبیر کی بکواس سن کر آ رہا ہوں۔ پھر حنین نے ساری بات زریاب کو بتا دی۔ تجھے کون کہتا ہے پرائے پھڈے میں ہاتھ ڈالنے کو؟ زریاب نے ڈانٹتے ہوئے کہا، کیا کروں؟ اطرت سے وعدہ کیا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا۔ حنین نے گاڑی ایک طرف کھڑی کرتے ہوئے جواب دیا، اچھا سن، تو نے میرا ایک کام کرنا ہے اور کوئی بہانہ نہیں۔ زریاب نے کہا، جی حکم کریں۔ حنین نے جواب دیا۔ زریاب نے اسے ساری بات بتانے کے بعد کہا، یار ضرور کر دیں، تیری مہربانی ہوگی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تم لوگوں نے مجھے سمجھا کیا ہوا ہے۔ لڑکی کے گھر کا پتہ معلوم کر دو، لڑکا رشتہ کروا دو، محبت میں نے کی ہے، بھائی سے بات کر لیں، سسر کہتے ہیں MBA کرو، اور اب تم، مجھے لگتا ہے تم لوگوں کے بچوں کے کانوں میں اذانیں بھی میں ہی دوں گا، بلکہ دائی کا بندوبست بھی میرے ہی ذمہ ہوگا۔ حنین کہہ رہا تھا جبکہ زریاب کہہ لگا رہا تھا۔ زریاب کا فون بند کر کے حنین نے ڈاکٹر رائحہ کو کال کی۔ ہیلو پیاری اور رحم دل ڈاکٹر، حنین نے فل مکھن لگاتے ہوئے کہا۔ خیر ہے حنین صاحب؟ رائحہ نے مسکرا کر جواب دیا، جی بس آپ کا آدھا گھنٹہ چاہیے تھا۔ اچھا مگر کس لیے؟ رائحہ کو حیرت ہوئی۔ بس میں 10 منٹ میں آپ کو پک کر رہا ہوں، پھر بتاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے حنین نے کال کاٹ دی جبکہ رائحہ فون کی اسکرین دیکھتی رہ گئی۔ دبیر سارا دن حنین کی باتوں کی وجہ سے ڈسٹرب رہا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اطرت کچھ ایسا کر سکتی ہے۔ 4 بجے کے قریب وہ آفس سے نکلا اور گھر کے راستے پر گاڑی ڈال دی۔ گھر آ کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سارا دن خود سے ہی الجھتا رہا۔ بالآخر اس نے اطرت سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ اطرت اپنے کمرے میں بیٹھے لیپ ٹاپ پر فلم دیکھ رہی تھی جب دروازے پر دستک دیتے ہوئے دبیر اندر داخل ہوا۔ اطرت نے دبیر کو دیکھتے ہی لیپ ٹاپ بند کیا اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ بھائی کوئی کام تھا؟ مجھے بلا لیتے۔ اطرت نے بیڈ پر دبیر کے لیے جگہ بناتے ہوئے پوچھا۔ گڑیا ادھر میرے پاس آؤ۔ دبیر نے یہ کہتے ہوئے اپنا سیدھا بازو کھول کر اطرت کو اپنے ساتھ لگایا۔ میں تمہارا کبھی بھی برا نہیں چاہ سکتا۔ میرا تم سے زبان کا نہیں بلکہ خون کا رشتہ ہے۔ میں نے تمہیں بھائی نہیں باپ بن کر پالا ہے، اسی لیے میں جو بھی فیصلہ تمہارے لیے کروں گا اس میں تمہارا ہی فائدہ ہوگا، سمجھی؟ میں تم سے کچھ نہیں پوچھوں گا، بس تم کو بتاؤں گا کہ آئندہ میں تمہاری زبان سے کونین کا لفظ نہ سنوں۔ تم اس کے لیے نہیں بنی ہو، اسی لیے اپنے قیمتی جذبات اس پر ضائع نہ کرو اور مجھے یہ سوچنے پر مجبور نہ کرو
कि मेरा तुम्हें यूनी में दाखिल करवाना गलत फैसला था। दबीर की बातें सुनते ही इतरत पहले तो सकते में आ गई, फिर थोड़ी हिम्मत करके बोली, भाई वो बहुत अच्छे हैं, मतलब मैं बुरा हूँ। दबीर ने कदरे गुस्से से पूछा, नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है, मगर मुझे वो बहुत पसंद हैं। क्या आप मेरी पसंद को अहमियत नहीं देंगे? इतरत ने सवालिया नज़रों से दबीर की तरफ देखा। गुड़िया, बहस नहीं, जो कहा है उस पर अमल करो, वरना कोनैन तुम्हें ज़मीन के ऊपर नजर नहीं आएगा। दबीर इतरत का सर चूमता कमरे से बाहर चला गया, जबकि इतरत नम आंखों से दरवाजे को देखती रही। हुनैन रायहा को लेकर ज़रियाब के फ्लैट पर आया। उसे सारा फ्लैट देखने के बाद बोला, आपने फ्लैट अच्छी तरह देख लिया है? जी मैंने देख लिया है, रायहा ने जवाब दिया। चलिए फिर चलते हैं। हुनैन ने रायहा के लिए बाहर का दरवाज़ा खोला और फिर दरवाजे पर लॉक लगाने लगा। रायहा ने उसे इतनी देर में देखा तो पूछे बिना इतनी जल्दी में देखा तो पूछे बिना न रह सकी, आपको किस चीज़ की जल्दी है? दो चीज़ें इंसान के हाथ से बहुत जल्दी निकल जाती हैं, एक वक्त और दूसरी आम की गुठली। मेरी नवी नकोर तहकीक, हुनैन ने कहते हुए हंसना शुरू किया, जबकि रायहा सर नफी में हिलाने लगी। फिर दोनों जल्दी से गाड़ी में बैठ गए। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, अगर आपको बुरा ना लगे तो पूछ लूं, रायहा ने हिचकिचाते हुए कहा। बस एक बात? मुझे लगा कम से कम 1 दर्जन तो पूछेंगी। हुनैन ने हंसते हुए गाड़ी स्टार्ट की। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, जब पहली दफ़ा आपने नरमीन का तारुफ कराया तो कहा था कि वो आपकी बीवी है, फिर अस्पताल में कहा क्लास फेलो है, और उस दिन पार्टी में कहा कि रूममेट है। ये चक्कर क्या है? रायहा ने कंफ्यूज होते जवाब दिया। पूछा, अच्छी यादाश्त भी एक बड़ा मसला है। मुझे आज इस बात का एहसास हुआ है। आप उन बातों को छोड़ें और काम की बात पूछें। हुनैन ने मुस्कुराते हुए रायहा को देखा। मसलन? रायहा ने कहा, मसलन ये कि मैं आपको फ्लैट पर क्यों लेकर गया था। सो मेरे अजीज लिसनर्स, दैट वाज द एंड ऑफ द एपिसोड। होप दैट यू लाइक इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, दैट्स हाउ यू कैन एनकरेज मी।